بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ جیسا کہ آپ تک یہ موضوع اس سے پہلے پہنچ چکا ہے کہ آج ہم مسلم کمیونٹی اور تعلیم ایجوکیشن اس حوالے سے گفتگو کرنے جا رہے ہیں۔ اس میں جب ہم اس موضوع پر اس مقام پر مسلم کمیونٹی کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو اس سے مراد برٹش مسلم کمیونٹی ہے اور کوئی نہیں ہے اس کے علاوہ، کیونکہ یہ ہمارا فرض ہے اور ضروری بھی ہے کہ ہم اس ملک میں رہ رہے ہیں اور یہاں جو ہمارا معیار ہے علم کے لحاظ سے، ایجوکیشن کے لحاظ سے، اس کا تنقیدی جائزہ لیا جائے، کریٹیکل انالیسس کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ اور یہاں پر صرف مسائل کی نشاندہی نہیں ہوگی، اس کے ساتھ ساتھ آخر میں جو اسٹیپس فار ریڈوریشن، ریکٹیفیکیشن، اصلاحی جو اقدامات ہیں ریفارم کے لیے، انہیں بھی تجویز کیا جائے گا۔ تو اس سلسلے میں جو مقدمہ ہے جسے ہم پریلوڈ یا تمہید کہہ سکتے ہیں، مقدمے کے طور پر جو علم کی اہمیت اور شان ہے اسلام میں، تو سب سے پہلے اس پر گفتگو ہوگی۔ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات کی حیثیت سے پیدا کیا ہے، اور اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے مختلف مقامات پر کیا ہے۔ مثال کے طور پر سورہ البقرہ میں وہ بہت ہی معروف آیت کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کیا، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، کہ فرشتوں سے اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ میں اب اس پلانٹ ارتھ زمین پر اپنا خلیفہ پیدا کرنے جا رہا ہوں۔ یہ خاص لفظ ہے خلیفہ، اس کو نائب کہا جاتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ یہاں پر ایک خصوصی مقام دے رہا ہے بنی نوع انسان کو۔ اور سورۃ بنی اسرائیل میں فرمایا گیا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے بنی آدم پر یعنی بنی نوع انسان، ہیومن بینگز، ان کو کرامت دی، ان پر بڑا کرم کیا۔ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور ان کو یہ توفیق دی کہ ان کو زمین پر اور پھر سمندروں میں، پانی کے اندر جو ہے نا جانے کی اور سفر کرنے کی توفیق دی۔ اور اس کے اندر اشارہ ہے ہواؤں کے اندر بھی، ہواؤں کو بھی وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، اور جو ہوائیں ہیں، سورج ہے، چاند ہے، اب تو وہ ہوائی سفر بھی ہو گیا نا، تو وہ ہواؤں کے اندر بھی اس کو جانے کی۔ اور آخر میں فرمایا گیا وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، اور ہم نے اس انسان کو اپنی تمام مخلوقات، ان کے اوپر فضیلت دی۔ یہ وہ آیت ہے کہ جسے ہم کوٹ کرتے ہیں سورۃ بنی اسرائیل کی اس آیت کو اس معنی میں کہ یہ انسان کو اشرف المخلوقات کی حیثیت دیتی ہے، اور اس لحاظ سے یہ بالکل صریح ہے، یعنی ایکسپلیسٹ ہے ہر لحاظ سے۔ لیکن یہ انسان کی جو کرامت اور فضیلت ہے، اس کے علاوہ بھی آیتیں ہیں قرآن کریم کی، صرف اتنی ہی نہیں ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی بنیادی وجہ علم ہے کہ انسان کو عقل اور علم عطا کیا، اور اسی کا اظہار کیا جب حضرت آدم کو پیدا کر دیا گیا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، تو پھر آدم کو تمام اسماء اور ان کی حقیقت کا علم اللہ تعالی نے دے دیا۔ اس کے بعد ایسے ہوا کہ جب فرشتوں کے سامنے اسی سوال کو رکھا گیا علم کے حوالے سے، تو اسی آیت کے اندر ہے کہ انہوں نے اپنی معذوری کا، ہیلپ لیسنس کا اظہار کر دیا کہ ہمارے پاس یہ علم نہیں ہے۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام نے اس علم کا اظہار کر دیا، یہ ان کی اور زیادہ فضیلت ہو گئی۔ تو اس لحاظ سے اس گفتگو کا خلاصہ یہ ہے
کہ انسان کی کرامت اور انسان کی فضیلت اس کی شکل اور شباہت کے لحاظ سے بنیادی طور پر نہیں ہے، اگرچہ اس کے متعلق بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، کہ انسان کو میں نے ایک بہترین تقویم پر، بہترین وضع پر، انگریز میں کہتا تھا the most best stature، اس فارم کے اندر پیدا کیا ہے۔ یعنی ایک اس سے یعنی آپ دیکھیں گے انسان کی آنکھیں یہاں پر ہیں، اس کے ایک خاص مقام ہے، اگر اس کے بجائے یہاں پر ہوتی اور یہاں پر ناک ہوتا وہ خوبصورتی نہ رہتی۔ علی ھذا القیاس آپ اسی طرح سوچ سکتے ہیں، لیکن جو اصل انسان کی کرامت اور انسان کی فضیلت ہے وہ علم اور عقل کے لحاظ سے ہے، اور اسی لیے قرآن کریم کے اندر فرمایا گیا والذین یعلمون قل هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، ان کو کہہ دو تمام انسانوں کو، ایک پیغام دے دو کہ کیا وہ لوگ جو صاحب علم ہیں وہ برابر ہیں ان لوگوں کے پاس کہ لا یعلمون، جن کے پاس کوئی علم نہیں، جو کچھ بھی نہیں جانتے۔ یہ میسج یہ ہے کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، صاحب علم فضیلت انہی کی ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں، اور ظاہر ہے کہ یہی لوگ حکومت کر سکتے ہیں۔ جو لوگ جاہل ہوتے ہیں تو وہ مقتدی ہی ہیں اس لحاظ سے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم کے اندر سب سے پہلی وحی جو نبی علیہ السلام کی طرف آئی، آپ پر نازل کی گئی، وہ علم کے لحاظ سے ہے۔ حیرت انگیز بات ہے، اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے اس رب کے نام سے کہ جس نے پیدا کیا۔ تو یہاں پر ہے کہ علم۔ اب اس کے بعد تاریخی طور پر ایک بہت بڑے ادارہ اور مدرسہ کا ذکر ضروری ہے آپ کے سامنے، کیونکہ آگے چل کر جو میں بات کرنے والا ہوں اسے صحیح ثابت کرنے کے لیے اور کریٹیکل انالیسز کے لیے تاریخ کے اس دور کا علم بہت ضروری ہے اور مسلمانوں کو بتایا جانا چاہیے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ہجرت کی مکہ سے مدینہ، جو ہی مدینہ پہنچے آپ نے کچھ اقدامات کیے تھے، ان میں سب سے پہلا اور اہم جو اقدام تھا وہ مسجد نبوی کے قیام کا تھا۔ اب یہ ایک الگ موضوع ہے کہ مسجد کا جو مقام ہے اسلام میں اور کمیونٹی میں وہ کیا ہے، اس سے بھی ہمارے اکثر لوگ غافل ہیں، اور یہاں پر ہم نے بے شمار مسجدیں پورے UK کے اندر کھڑی کر دی ہیں۔ بہت کم لوگوں کو معلوم ہے کہ اسلام کے اندر مسجد کا مقام کیا ہے، اور خصوصاً یہاں برٹش ماحول سوسائٹی کے اندر ایک مسجد اسلامی تعلیمات کی روح سے کس معیار کی ہونی چاہیے، یہ چلانے والوں کو بھی علم نہیں ہے۔ لیکن نبی علیہ السلام نے جو مسجد قائم کی، مسجد نبوی، اور اس کے اندر آپ نے باقاعدہ مدرسہ قائم کیا، اس کا نام الصفہ تھا، اور اس کے اندر جو صحابہ تھے اور خود صحابیات وہ اسٹوڈنٹس تھے، ان کے الگ الگ اوقات تھے، کچھ فل ٹائم یعنی ہمہ وقتی طلباء بھی تھے، اور اس کے اندر جو تعلیم تھی وہ بنیادی طور پر قرآن اور اس کی تفسیر۔ اب ہمارے سامنے قرآن اور اس کی تفسیر کا جو تصور ہے یہ ٹپیکل ہے، روایتی ہے، کہ جیسے کہ ہمارے علماء درس قرآن دیتے ہیں، بیان کرتے رہتے ہیں، یہ نہیں ہے۔ آپ کو تعارف کروانے کے لیے، چونکہ مجھے اصل موضوع تک پہنچنے سے پہلے یہ تعارف ضروری ہے، ہم ان سے صرف نظر نہیں کر سکتے۔ We can't escape from all these realities related to the تفسیر القرآن۔ نبی کریم جب بھی آپ دیکھیں نا قرآن کے اندر جو علوم ہیں وہ کیا ہے، اور یہی مدرسہ صفہ کے اندر پڑھائے جاتے تھے، وہ کیا ہے؟ اس کے اندر سب سے پہلے عقائد ہیں، خیر یہ تو آپ کو معلوم ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ عقائد کے ساتھ ساتھ معاملات بھی ہیں، اس میں عقل ہے، اس کے اندر وزڈم ہے، اس کے اندر حلال اور حرام کے رولز ہیں، ریگولیشنز ہیں، قوانین ہیں، اس کے اندر تجارت ہے، معیشت ہے، سیاسی نظام ہے، اخلاقی نظام ہے، اس کے اندر قوموں کا عروج اور زوال ہے، یعنی جن کو آپ ماڈرن سائنسز کہتے ہیں نا، آج کل کے لحاظ سے اس دور کے جو ماڈرن سائنسز تھے وہ تمام کے تمام قرآن میں ہیں، اور آج کے بھی یہ ماڈرن سائنسز قرآن پر ڈیپینڈ کرتے ہیں۔ اس کی ایک تاریخ ہے، آگے چل کر ہم بیان کرتے رہیں گے۔ مدرسہ صفہ کے اندر یہ تھا، یہی وجہ ہے کہ اس مدرسہ سے جو طلباء نکلے، صحابہ اور صحابیات، فیمیل بھی اور میل بھی،
انہوں نے انسانی تاریخ میں عظیم الشان تہذیب کھڑی کی، اور اس کے اندر بھی ایک المیہ ہوا کہ اگر خلافت راشدہ ایک خاص وقت کے بعد ختم کر دی گئی، اگر وہی نظام، کیونکہ خلافت راشدہ سے مراد اسلام کا اور قرآن کا وہی نظام کہ جسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے قائم کیا تھا، اگر وہ مزید عرصہ جاری رہتا تو اس وقت جو غلبہ ہوتا وہ مسلم سویلائزیشن کا ہوتا، جو 1000 سال تک غالب رہی ابھی تک، اس کو اس کی اور اس کا جو عرصہ تھا وہ زیادہ طویل ہو جاتا، مگر چونکہ درمیان میں بادشاہت آ گئی، ملوکیت آ گئی، اور ملوکیت کی وجہ سے وہ معیار قائم نہ رہ سکا۔ لیکن اس کے اندر یہ ایک برکت کی بات اور ایک معجزے اور کرامت کی بات میں یہ کہوں گا، اس پر آپ غور کیجئے کہ اسلام کے ناقص نظام سیاست اور معیشت کے باوجود جو تہذیب کھڑی کی گئی اس سے یورپ نے استفادہ کیا۔ یہ میں اشارہ کر رہا ہوں، جس زمانے میں مسلمانوں نے عظیم الشان تہذیب قائم کی، علوم اور فنون، اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ ایک دا پیریڈ آف انلائٹنمنٹ ان دا ہسٹری آف اسلام، کہ ایک علم کا، دانشمندی کا اور سائنس کا دور تھا۔ ایٹ دا سیم ٹائم یورپ کی کیا کیفیت تھی؟ امریکہ تو دریافت ہی نہیں ہوا تھا، نیور ایگزسٹڈ ایز امریکہ، یورپ تھا نا۔ اور یورپ کی صورتحال اس وقت یہ تھی کہ خود لندن جیسے شہر کے اندر اس دور کے اندر انسانی گوشت بھی بکا کرتا تھا۔ استغفر اللہ، خود ان کے مورخین نے لکھا ہے، ہم تو بات نہیں کرتے، ہمارے مورخین کو تو اس کے علم ہی نہیں ہے مسلمانوں کو۔ اور اسی طرح لوگ بڑی طویل عرصے تک، کئی سال گزر جاتے تھے، وہ نہاتے نہیں تھے، کیونکہ نہانا یہ مسلمانوں کا امر تھا۔ سراسنس، یہ لفظ تھا اس زمانے میں، سراسنس مسلمانوں کے لیے، کہ یہ ان کا، اور پادری سزا دیا کرتے تھے چونکہ چرچ کا اقتدار تھا۔ یہ میں اشارے کر رہا ہوں۔ وہ جو سویلائزیشن قائم ہوئی، حالانکہ اسلام کے ناقص نظام سیاست اور معیشت تھی، ملوکیت تھا، بادشاہت تھی، وہ آپس میں لڑائیاں بھی ہوتی تھی مسلمانوں میں زیادہ تر، اس کے باوجود بھی پوری دنیا کو دیا۔ اگر وہ صحیح نظام آگے چلتا رہتا خلافت راشدہ کا، تو آپ تصور کر سکتے ہیں کہ پوری انسانیت کس طرح سیراب ہوتی اور فیضیاب ہوتی اسلام کے نظام سے۔ لیکن یہ کرامت ہے اسلام کی۔ لیکن اس کے بعد 1000 سال کے بعد انحطاط آ گیا، پستی، اور اس کے 2 اسباب ہیں جس کی وجہ سے زوال، اور اس کو کہا جاتا ہے یہ ناگزیر ہوتا ہے، یعنی انیویٹیبل، ڈکلائن از انیویٹیبل۔ اس کے لیے، اس کو روکنے کے لیے یہ ہوتا ہے کہ اچانک اللہ تعالیٰ کوئی زبردست قیادت پیدا کر دے جو دور اندیش ہو، اور وہ زوال کو روک لیتی ہے۔ لیکن ایسا کم ہوتا ہے ایسا کم ہوا ہے۔ تو اس لحاظ سے میں کہوں گا کہ اسباب کے اندر زوال جو ہمارے اوپر طاری ہوا ہے، 1000 سال تک پوری دنیا پر ایک سپر پاور، ایک غالب تہذیب کی حیثیت سے حکمرانی کرنے کے بعد، یہ میں تاریخ بتا رہا ہوں جو کہ متفق علیہ، ایگریڈ اپون بٹوین ایسٹ اینڈ ویسٹ، 2 اسباب ہیں کہ ہمارے، اور یہ ہر قوم کے لیے ہے کیونکہ یہ لا آف نیچر ہے، قانونی فطرت ہے۔ پہلا سبب مسلمانوں کا، امت کا داخلی انتشار، انٹرنل ڈویژن، اسٹرائف، ڈس انٹیگریشن، بہت زیادہ اختلافات۔ حالانکہ یہ اختلافات پہلے بھی تھے 1000 سال کے دوران، لیکن قیادت بڑی زبردست تھی، ان پر قابو پایا جا، لیکن آخر میں ایسا ہوا کہ یہ حد سے بڑھ گئے، نمبر 1، اور نمبر 2، علوم اور فنون سے ہاتھ کھینچ لیا، پیچھے ہٹ گئے ریسرچ کے میدان سے، جہالت آ گئی، اگنور، اس کو کہتے ہیں کہ وہ علمی جمود، انگریزی میں انٹلیکچوئل اسٹیگنیشن، علمی جمود طاری ہو گیا، اور یہ فطری نتیجہ ہے، نیچرل آؤٹ کم ہے کس کا؟ انٹرنل ڈس انٹیگریشن، ڈویژن اینڈ فائٹنگ، سیکٹیرینزم۔ اس کا واضح نتیجہ جہالت ہوتا ہے، اگنورنس، بیکورڈنس، جو ہو کر رہا زوال اس کے بعد۔ اب مسئلہ یورپ کی طرف ہو گیا، یورپ آگے بڑھ گیا، ہم پیچھے رہ گئے۔ تو یہ
اب ہم آتے ہیں اب اصل موضوع کی طرف، کیونکہ یہ تمہید ضروری تھی اس سے پہلے، چونکہ یہ سارے مقدمات اس کے ساتھ وابستہ تھے، ریلیٹڈ تھے، تاکہ آپ کو تاریخ کا بھی علم ہو جائے۔ اب ہم آتے ہیں اپنے اصل موضوع کی طرف کہ برٹش مسلم کمیونٹی اینڈ ایجوکیشن۔ چونکہ ہم لوگ وہیں سے اپنے مسلم ممالک سے ہم نے ہجرت کی، بر صغیر سے کی، کچھ لوگوں نے عرب سے، افریقہ وغیرہ سے یہاں یورپ میں اور پھر امریکہ میں آباد ہوئے۔ جو لوگ امریکہ میں گئے وہ چونکہ ان کی پوزیشن تھوڑی سی ہم سے بہتر ہے، بہت زیادہ نہیں ہے لیکن ہم سے خاصی بہتر ہے کہ اس کے اندر بہت بڑی تعداد بہت پڑھے لکھے لوگوں اور پروفیشنلز کی بھی وہاں پر ہے، تو لہٰذا انہوں نے اپنا کچھ نہ کچھ مسئلہ ٹھیک کر لیا۔ ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم دو کلچر پیسز لے کر آئے، چونکہ مزدور طبقہ سے تعلق رکھتے تھے، تو آہستہ آہستہ جب ہم اسٹیبلش ہو گئے تو کچھ ادارے قائم کیے، کیونکہ مسلمان تھے الحمدللہ، قرآن کے ساتھ، پیغمبر کے ساتھ، اسلام کے ساتھ، آخرت کے ساتھ تعلق تھا، تو اس کی روح سے یہ ضروری تھا کہ جب ہم نے کچھ تعداد بڑھ گئی تو نمازیں شروع ہو گئیں، مسجدیں قائم ہونا شروع ہو گئیں، جمعہ اور عیدین الحمدللہ بہت، مگر چونکہ مزدور تھے تو معیار وہ تو نہ ہو سکا کہ اب اس ماحول میں مغرب کے اندر جو معیار ہے جو ہم سے بہتر ہے مسلم ممالک سے، یعنی یہ مادی زندگی کے لحاظ سے، اب اسے سمجھنا اور اس کے مطابق اپنا مذہبی نظام، اپنا سوشل نظام قائم کرنا، یہ جو ہمارا مزدور طبقہ تھا اس کے لیے ممکن نہیں تھا، اینڈ دیٹس جسٹیفائیبل۔ لیکن اس کے نقصان فوائد بھی ہوئے کہ اس کے اندر ادارے وجود میں آئے، مساجد وجود میں آئیں، اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہوئیں، قرآن کی تعلیم جاری ہوئی، اس کی برکات ہوتی ہیں، مسلمانوں تک بھی پہنچتی ہیں، غیر مسلموں تک بھی، بالکل باقاعدہ، یعنی یہ بہت بڑا فائدہ ہے، مگر وہ معیار، وہ سٹینڈرڈ سامنے نہ آ سکا۔ پھر ہم نے مصیبت یہ ہے کہ جن علماء کو بلایا، اب ان کا فرض تھا کہ یہاں پر وہ کچھ نہ کچھ کرتے، لیکن وہ بھی اپنی تعلیمی لحاظ سے ان کا معاملہ وہی تھا نا کہ وہ بہت کم پڑھے لکھے تھے، ان کو یہاں کی زبان نہیں آتی تھی، ماڈرن سائنسز، وائڈر کمیونٹی، چیلنجز، مسائل کیا ہیں، یہ بہت ضروری ہوتا ہے، اگر ان کو اس کا علم نہیں تھا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ انہوں نے، جو بریلوی تھے انہوں نے بریلویت کو پھیلا دیا، دیوبندیت نے دیوبندیت کو، دوسرے لوگوں نے اگر وہ کچھ سلفی تھے تو انہوں نے اپنا راستہ لے لیا۔ یہ چیزیں کوئی غلط نہیں تھیں، اب ہمیں تھوڑا سا براڈ مائنڈڈ ہو کر سوچنا چاہیے، چونکہ بہرحال اپنے ایک گروپس ہیں، یہ تقسیم پہلے سے چلی آ رہی ہے، وی کانٹ اسٹاپ اٹ، وی کانٹ ایلیمینیٹ اٹ، یہ ناممکن ہے، لیکن اس کے اندر ہونا یہ چاہیے تھا کہ ایک دوسرے کے لیے احترام، مل بیٹھنا، ایک دیوبندی رہتے ہوئے بھی بریلوی کا احترام کرتا، اس کے پاس جاتا، وہ اس کے پاس آتا، بیٹھتے رہتے، کوئی گپ شپ ہوتی رہتی، ہاں جی۔ تو ہمارے دوست ہیں چودھری محمد حسین صاحب، پتہ نہیں وہ کہا کرتے تھے بھائی تو سانوں نہیں پتا کہ مرن تو بعد مسئلہ کہ ہونا، اور دنیا دی چند روزہ زندگی ہے، چلی بیٹھیے ترے چار گپن تے لا لئیے نا، وہ وقت ہے، مطلب یہ ہے کہ اس طرح وہ بیٹھ جاتے، دنیا کی 4 روزہ مختصر زندگی ہے، سارے ایسا نہ ہو سکا، حالانکہ قرآن تو اسی کی تعلیم دیتا ہے، حضور علیہ السلام کی بنیادی تعلیم سیرت ہی اسی کے لیے ہے۔ دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث ہونا یا شیعہ ہونا یا دوسرے لحاظ سے حنفی، شافی وغیرہ ہونا، کوئی ایسی چیز نہیں ہے۔ اصل جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ نفرت کرنا، تقسیم پیدا کرنا، یہ غلط ہی نہیں، یہ سود، بدکاری، قتل، ان سے زیادہ برا ہے، اس سے زیادہ بڑا گناہ ہے، زیادہ شنیع ہے، اس کو بیان کیا گیا ہے، لیکن اس کو کوئی گناہ نہیں سمجھتا۔ ایک خطیب ممبر پر بیٹھ کر، میرے الفاظ آپ یاد رکھیں، ہمارے بھائی وہ عمر رشید، آپ اس لحاظ سے خوش قسمت ہے کہ یہ ان معاملات میں آپ کی جماعت نہیں پڑتی، اگر ہم کیونکہ ڈوبے ہوئے ہیں تو چلیے ان باتوں کو بیان کرنا پڑتا ہے، ہاں جی۔ یہ یعنی بات یاد رکھیں کہ ایک خطیب ممبر پر تقریر کرتے ہوئے وہاں پر وہ سود کو جائز قرار نہیں دے سکتا، وہ وہاں پر بیٹھے وہ شراب نہیں پی سکتا لوگوں کے سامنے، آپ جانتے ہیں کہ پھر اس کے بعد اس کا حشر کیا ہوگا۔ لیکن وہی خطیب شراب اور بدکاری
اور سود سے بڑا گناہ اور جرم وہاں پر کر رہا ہوتا ہے، نہ اس کو پوچھتا ہے، نہ کوئی مقتدی اٹھتا ہے اس کو سٹاپ کرنے کے لیے، اور وہ فرقہ پرستی ہے، نفرت ہے۔ حیرت کا مقام ہے، جس امت کے اندر سب سے بڑا گناہ معمولی گناہ بھی نہ رہا ہو، اللہ اس اپنا ہاتھ اٹھا لیتا ہے اس سے۔ ان تنصر اللہ ینصرکم ویثبت اقدام، سورۃ محمد۔ اگر تم اللہ کی مدد کرو گے، یعنی اس طرح باز رہو گے، تب اللہ تمہاری مدد، ورنہ نہیں، ہاتھ اٹھا لے گا اللہ تعالیٰ۔ لیکن ہمیں احساس نہیں ہے، نہ علماء کو احساس ہے، نہ امت کو احساس ہے۔ تو اس لیے یہ ہمارا زوال، ہم جو کلچر پیچھے تھا اسی کو یہاں پر نافذ کر دیا گیا۔ وہ خاطر غزنوی کا شعر یاد آ جاتا ہے اس موقع پر کہ وحشتیں کچھ اس طرح اپنا مقدر ہو گئیں، ہم جہاں پہنچے ہمارے ساتھ ویرانے گئے۔ تو مسئلہ وہی ہو گیا۔ اب ہماری جو تعلیمی حالت ہے اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہماری تعلیمی حالت تو ظاہر ہے کہ ہم مزدور طبقہ سے تعلق رکھتے تھے، یہ نقطہ تو یہاں پر ڈسکس نہیں ہو سکتا۔ ڈسکس جو ہماری نسل پود یہاں پر پیدا ہوئی، جوان ہوئی، اب غالباً وہ چوتھی میدان میں آ چکی ہے، ان پر ہوگی گفتگو، ان پر ہوتی ہے۔ جنہوں نے مائیگرینٹس کیے ان پر نہیں ہوگی، اب وہ لوگ تو اکثر فوت ہو چکے ہیں۔ اب میں دیکھ رہا ہوں کہ 40 سال پہلے جو لوگ ہمارے بہت سینئر ہوتے تھے، اب وہ کم نظر جو باقی رہ گئے وہ اوور 90 ہے اس وقت۔ ہماری جو نوجوان نسل ہے یہاں پر پیدا ہوئی، ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ تعلیمی میدان کے اندر بالکل کوئی تعلیم نہیں ہے، یعنی جو اعلیٰ تعلیم کے جس کے اندر مثلاً بیوروکریسی، اس کے اندر لا، اس کے اندر انجینئرنگ، اس کے اندر میڈیکل، اس کے اندر ایڈمنسٹریشن ہے، بہت کم ہمارے مسلمان بچے ہیں۔ اب وہ میرے پاس وقت نہیں تھا، اگر وہ سوری ہال سے تعلق رکھنے والے ہمارے دوست آپ جانتے ہیں، وہ سلمان اسد صاحب، وہ اسی فیلڈ سے تعلق رکھتا ہے، بہت پروفیشنل ہے، تو وہ آپ کو پورے جو ہے نا ان اسٹیٹسٹکس، پورے ان فگرز آپ کو بتاتے کہ ہمارے نوجوان بچے کیا کر رہے ہیں، کتنے پیچھے۔ اس وقت میں دیکھ رہا ہوں کہ اس کے اندر بہت کم تعداد ہے کہ بہت اوپر گئی ہے۔ وہ عام سی ایجوکیشن ہے، یعنی ان کے اور ہماری اولڈ جو جنریشن ہے، جو امیگرینٹس اولڈ جنریشن باہر سے آئی ہے جو انگلش نہیں بول سکتی، ان کے اور نیو جو جنریشن ہے ان کے درمیان جو میں نے فرق محسوس کیا، چونکہ بینگ ایز اے ٹیچر دونوں کے ساتھ ڈیلنگ ہوتی ہے، تو میں آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ صرف یہ کہ یہ انگلش بول رہی ہیں، وہ پنجابی، اردو، پشتو، بنگلہ وغیرہ دوسری زبانیں بولتے ہیں، پریکٹیکلی ان کی وہی لاؤ مینٹالٹی ہے۔ اگر ہمارا چونکہ ہم ایک ماحول سے آئے تھے تو اس وقت ہم صفائی کا اپنے یہ جو باہر ہوتے ہیں یعنی کوڑا کرکٹ وغیرہ، ان کا اتنا خیال ہم نہیں رکھتے تھے ایک ماحول سے۔ اور 40 سال پہلے میرے ذہن میں اس زمانے میں یہ تھا کہ چونکہ ہم باہر سے آئے ہیں تو اس لیے ہمیں وہ ٹریننگ نہیں ہے، وہ معیار نہیں۔ انشاءاللہ جو ہمارے بچے اس وقت چھوٹے ہوتے تھے تو یہ ٹھیک ہے، یہاں پر پیدا ہوئے انگلش بولتے ہیں، الحمدللہ ساری صفائی، مگر اے بسا آرزو کے خواہش۔ غالب نے کہا تھا نا کہ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نہ لے۔ بہت نکلے ارمان لیکن بہت نکلے میرے ارمان لیکن پھر بھی کم نکلے، بات وہی ہو گئی۔ اب اس بعد دوسرا مسئلہ یہ ہوا کہ ہم لوگوں نے بھی چونکہ ہمارا ارتکاز فوکس مال کمانے پر تھا زیادہ سے زیادہ، چونکہ ہمارے سامنے ایک مقصد اور زندگی کا نصب العین یہی تھا، ماسوا ایک تھوڑی تعداد کے، لیکن تھوڑی تعداد تبدیلی نہیں پیدا کر سکتی۔ باقی مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے بچوں کی طرف توجہ نہیں دی، ان پر کوئی انویسٹمنٹ نہیں کی، یعنی تعلیم کے لیے انویسٹمنٹ ہونی چاہیے، وہ ہم نے اپنی زمین و مکان اور دوسری طرف کرتے رہے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ بچے رہ گئے، اب وہ کچھ ڈرگس کی طرف چلے گئے، کچھ اینٹی سوشل بیہیویئر کی طرف چلے گئے۔ لاسٹ ٹائم ہم نے اسی پر گفتگو کی تھی، مولانا عبدالہادی صاحب یہاں پر تشریف لائے تھے اور مسلم نوجوان اور ان کے مسائل، یعنی جو رمضان شریف کے اندر جو واقعات ہوتے ہیں اس کے علاوہ بھی۔ تو اب وہ میں لاسٹ ٹائم سپاٹ گروپ کے اندر مجھے بلایا گیا جمعہ کے لیے، جب وہ اویلیبل ہوتا ہوں میں،
تو میں نے ان کو کہا تھا کہ اگر آپ لوگوں نے فوری طور پر ان علاقوں کے اندر کوئی اقدامات نہیں کیے تو ہمارے جو مسلم پاپولیٹڈ رہائشی علاقے ہیں ان اقدامات کی وجہ سے یہ ناقابل رہائش ہو جائیں گے، ان کے اندر کوئی آدمی رہ نہیں سکتا شریف آدمی، یعنی اتنا شور و غل ہے، اتنی رانگ پارکنگ ہے، اتنے اس کے اندر مسائل پیدا کر دیے گئے ہیں، اتنے ان کے اندر آپ تصور نہیں کر سکتے شادی حال ہیں کہ جو رات کے 1 اور 2 بجے تک شادیاں جاری رہتی ہیں، اور اس کے اندر فائر ورک ہے، اور وہ فائر ورک جس ایریے کے اندر شادی یا دولہا اور دولہن کا گھر ہے اس گلی کے اندر جینا محال کر دیا جاتا ہے، فائر ورک اور یہ چیزیں، لاؤڈ میوزک، استغفر اللہ۔ یہ تو ہماری اولڈ جنریشن مزدور طبقہ جو ہے، یہ نوجوان طبقہ انگلش سپیکنگ کر رہا ہے اس کے اندر۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اس طرح ہو گیا، اس کا مطلب ہے کہ کچھ الزام اولڈ جنریشن کو بھی لینا چاہیے اپنے اوپر کہ ہم بھی کافی حد تک ذمہ دار ہیں۔ یعنی اس صورتحال میں جو ایجوکیشن ہے وہ کالج یونیورسٹی کی جو اصل ایجوکیشن ہے، ہائی ریئل ایجوکیشن، کہ جو ایک کمیونٹی کے لیے ریسپیکٹ پیدا کرتی ہے، اس کے بہترین عہدے ہوتے ہیں، اس کے اندر خدمت ہوتی ہے، اس میں ہمارے لوگ بہت کم ہیں، نہ ہونے کے برابر ہیں۔ باقی عام اس کے بعد وہ ہیں، اور وہ اکثر و بیشتر عام جابوں پر ہیں، ہمارے انگلش اسپیکنگ یوتھ، یا پھر انمپلائڈ ہیں یا اس طرح ہے، لیکن وہ ان کے سامنے کوئی ویژن اس طرح کا نہیں ہے۔ یعنی یہ بہت ایک افسوسناک بات ہے۔ اس کے اندر دوسرے جو یہ صورتحال اس وقت ہمارے ساتھ۔ اب ہم آتے ہیں کہ اس کے اسباب کیا ہیں۔ یہ تو میں نے یعنی اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے یہ صورتحال رکھی ہے۔ اس کے اسباب میں پہلا وہی ہے ہمارا جو قومی کلچر اور روایات ہیں۔ پاکستان سے ہم یہاں پر آئے تو چونکہ تعلیم نہیں تھی، میں نے کہا کہ امریکہ نے ان مسلمانوں نے کسی حد تک اپنے آپ اس کو سنبھال لیا ہے، لیکن انہیں کچھ اقدامات زیادہ کرنے کی ضرورت ہے، ہم رہ گئے پیچھے۔ تو ہم نے چونکہ جو کلچر تھا، جو اولڈ جنریشن ہے، سٹل ان کے ہاتھ میں ہمارے ادارے ہیں، مساجد ہیں، دوسرے معاملات ہیں، تو ظاہر ہے کہ ان کو تو وائڈر کمیونٹی کے چیلنجز کیا ہیں، یہاں کے حالات کیا ہیں، ہم کس طرح آگے بڑھیں، یہ صورتحال جو ہے وہ ان کے لیے ایک کافی حد تک اجنبی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو مساجد اور ادارے ہیں ہمارے ہاں، کچھ اداروں کو جن کی تعداد بہت کم ہے، لمیٹڈ ہے، ان کو مستثنا کرتے ہوئے اکثر جو ہماری مساجد اور اس کے اندر جو اسلامی ادارے ہیں، اسلامک مدارس ہیں، پیورلی اسلامک ایجوکیشن کے لیے نہایت ناقص ہیں۔ ان کے اندر برائے نام ہوتی ہے تعلیم، اور معلمین جو ہیں، ٹیچرز، وہ کوئی پروفیشنل نہیں ہوتے، نہ وہاں پر کوئی پروفیشنلزم ہے، وہاں پر کوئی انویسٹمنٹ نہیں ہے، ایک ایسا جامع نصاب بھی نہیں ہے سیلیبس ان کے لیے، اور ان کے اندر ہم وقتی جس کو کہتے ہیں کہ فل ٹائم دارالعلوم، دا بگ انسٹیٹیوٹ، بگ مدارس، کہ جو امامز اور عالم پیدا کرتے ہیں، وہ اسی طرح ہیں کہ جس طرح عرب میں، پاکستان میں، انڈیا میں، بنگلہ دیش وغیرہ میں، افریقی ممالک کے اندر جو ہمارے مدارس ہیں، کہ جن کے اندر فرقہ پرستی ہے، یعنی ایک دوسرے کے خلاف نفرت ہے، اس کے اندر کوئی جس کو کہتے ہیں کہ ریسرچ ہو، وائڈر کمیونٹی میں کیا ہو رہا ہے، اب انسانیت کا ایک تصور دیا جاتا ہے پوری کمیونٹی کا، اور اسلام کا جو تصور ہے کہ حضور رحمت للعالمین ہے اور اسلام پوری انسانیت کے لیے ہے، یہ چیزیں نہیں ہیں۔ اب آج کل کا جو چیلنج ہے، حضور کے زمانے میں چیلنج شرک تھا، آج کا چیلنج شرک نہیں ہے، شرک بحیثیت غالب نظام زندگی، اس کو مسلمانوں نے، اسلام نے، صحابہ نے اور بعد میں آنے والے مسلمانوں نے مٹا دیا۔ بھی 1000 سالہ تہذیب کا میں نے ذکر کیا، اس کے اندر بہت بڑا کام ہوا ہے۔ اگر یہ شرک اپنے طور پر موجود ہے، مسلمانوں کے اندر بھی پایا جاتا ہے، کچھ قومیں ہیں وہ بتوں کو پوج رہی ہیں، لیکن غالب نظام کی حیثیت جو پہلے تھا، نظام ہی شرک کا تھا، وہ جو بادشاہ آتے تھے، حکمران تھے، وہ شرک پر تھے، سن نہیں سکتے تھے شرک کے خلاف، وہ ختم ہو چکا ہے۔ آج کا جو چیلنج ہے وہ کسی کو، یعنی علماء کو علم نہیں، آج کا چیلنج جو ہے وہ ایتھیزم ہے اور
ایتھیزم بیسڈ میٹیریلزم ہے، مور پریسائزلی. ظاہر ہے کہ اس کے لیے بھی قرآن نے دلائل پیدا کی ہیں، سیرت میں ہے. اب ہمارے علماء یا مدارس کے اندر یہ چیز نہیں ہے. یعنی یہ دوسرا. اس کا تیسرا سبب کہ ہمارے ہاں یہ جو جہالت ہے، تعلیم کی کمی ہے خصوصاً نئی نسل کے اندر، اس کا تیسرا سبب ہماری کمیونٹی کا ایز اے ہول مجموعی طور پر جو فوکس ہے، جو پریارٹی ہے، وہ دولت کمانا ہے، علم نہیں ہے. یعنی علم کی اہمیت ہم اپنی نیو جنریشن کے اندر بھی منتقل نہیں کر سکے، انگلش اسپیکنگ جنریشن کو بھی ہم نہ بتا سکے. جس علم کے میں نے شروع میں اپنے لیکچر کے آغاز میں آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ جس کی یہ اہمیت ہے کہ انسانی فضیلت کی اصل بنیاد علم کی بنیاد پر ہے، کہ جس کے اوپر میں نے آپ کے سامنے آیتیں پیش کی. اور اس کے اندر جو چوتھا سبب ہماری کمیونٹی کے اندر جہالت کا، کہ ہم نے باہر کے مسائل پر زیادہ ارتکاز کیا اور یہاں کے مسائل کو نظر انداز کر دیا برٹش سوسائٹی میں جو ہماری کمیونٹی کے لیے تھے. یہ غلطی ہی نہیں، یہ ایک خوفناک بلنڈر تھا. نوٹ سیریس بلنڈر بٹ ڈریڈفل بلنڈر، بلکہ اس سے بھی زیادہ بہت بڑا. ہم نے سارا وقت اس دوران کے اندر فلسطین کے لیے دے دیا، کشمیر کے لیے دے دیا، دینا چاہیے، مگر ایسے دے دیا کہ ہم نے یہاں کے مسائل کو نظر انداز کیا، اگنور کر دیا کمپلیٹلی. جب ہم اس کے اوپر، میرے اپنے اس موبائل کے اندر بے شمار گروپس ہیں واٹس ایپ کے، اس کے اندر انگلش میں بھی ہیں، عربی کے اندر بھی ہیں، فارسی کے اندر بھی ہیں، اردو کے اندر بھی ہیں، 4 زبانوں میں. اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ اس کے اندر کتنے ہیں. اور ان کے اندر یعنی ہر وقت جو ہے نا وہ ہم باہر کے مسائل پر ہیں. کسی کو یہ معلوم نہیں کہ یہاں اس کمیونٹی کے اندر مسلمانوں کے لیے بہت بڑے مسائل ہیں. ہمارے بچوں کے خاندانی نظام ہمارا بکھر رہا ہے، ہم چونکہ ڈیل کرتے ہیں شریعہ کونسلز کے ساتھ، طلاقوں کی بھرمار ہے. ہمارے نوجوان بچوں کو علم ہی نہیں ہے کہ اسلام کے اندر نکاح کی اصل اہمیت کیا ہے. ان کے لیے یہ جسٹ اے سوشل کانٹریکٹ میں بی ٹرمینیٹڈ ایٹ اینی ٹائم لائک آل ادر سوشل کانٹریکٹس. استغفر اللہ. کو بتایا جاتا ہے کہ یہ سیکرٹ بانڈ ہے اور اس کی اپنی اہمیت ہے. وہ ڈس انٹیگریشن کا شکار ہے ہمارا یہ جو سوشل نظام ہے، اس کے اندر مسلمان بھی. پھر اسی طرح ویسٹ فوبیا ایک بہت بڑا ہمارے لیے مسئلہ ہے، اسلامو فوبیا بہت بڑا مسئلہ ہے. اب آزادی اپنی آخری حدود کو جا رہی ہے، خطرناک LGBTs کا یہ مسائل ہے. اس کے لیے ہم لوگ بیٹھیں، اس کے اوپر گفتگو ہو، اس کے لیے مذاکرے ہوں، سیمینار ہوں، پالیسی ہوں، نوجوانوں کو تیار کیا جائے. ایک بات میں آپ کے سامنے بتانا چاہتا ہوں کہ اگر ان نوجوانوں کو تیار کر دیا جائے صحیح معنوں کے اندر، ان میں مسلمان اس نیو جنریشن میں بہت بڑی صلاحیت ہے کام کرنے کی. الحمدللہ یہ میرا تجربہ ہے، اسلام کے لیے، مذہب کے لیے، کمیونٹی کے لیے، باقی لوگوں کے لیے بھی. لیکن ان کو ہم موٹیویٹ نہیں کر سکے اس طرح کہ علم کی اہمیت ہے. یہاں ہمارے جتنے بھی ہے نا، صورت حال یہ ہے کہ لاسٹ ٹائم یہاں پر پروگرام ہوا پاکستان میں، سراج الحق صاحب پر قاتلانہ حملہ ہوا. جماعت اسلامی کے امیر ہیں. جماعت اسلامی ایک صاف ستھری اور بہترین سیاست کی علم بردار ہیں. یہ ان لوگوں میں سے ہیں جو قابل احترام ہے سب کے لیے، تمام سیاستدانوں اور پارٹیوں کے لیے بھی. اور ان پر پروگرام ہوا. اس کے بعد میں نے ساتھیوں سے کہا دیکھیے اچھا کیا آپ لوگوں نے، لیکن جس طرح ہم باہر ہمارے ساتھ امت کے ساتھ جو معاملہ ہوتا ہے تو وہاں پر ہماری حکومتیں ہیں، وہاں پر ہمارے مسلمانوں کی اپنی تعداد ہے. ہم ذمہ دار نہیں ہیں کہ ان بڑے بڑے معاملات کو ہم حل کریں. ہم حل نہیں کر سکتے. ہم آواز اٹھا سکتے ہیں، آواز اٹھانا فرض ہے آپ کے لیے، لیکن یہ مسلمانوں کے علاوہ باقی غیر مسلموں کے بھی جو معاملات ہوتے ہیں ان کے لیے بھی آپ کو آواز اٹھانا ہوگی، کیونکہ آپ کو قرآن کی روح سے تمام انسانیت کے لیے کھڑا کیا گیا ہے، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں. اخرجت للناس کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، تم وہ بہترین امت ہو. یہاں خیر سے مراد نفع پہنچانے والی. ہم اس کا ترجمہ بہترین کرتے ہیں لیکن اس کا بیسٹ ترجمہ یو آر دا بینیفیشل کمیونٹی has been involved for the well-being of whole of humanity.
پوری انسانی لنگاس پوری انسانیت کے لیے آپ کو کھڑا کیا گیا ہے. تو اس لحاظ سے ہمارا ارتکاز فوکس یہاں پر ہو، امت کے مسائل اور انسانیت کے مسائل کو بھی ہم ساتھ لے کر چلیں، لیکن وہ آپ کے لیے سیکنڈری ہیں، وہ آپ کے لیے فرسٹ نہیں ہے. لیکن چونکہ ہم نے اس کو فرسٹ بنا لیا، یہاں کو اگنور کر دیا، نتیجہ یہ ہوا کہ ہم نے اپنی اولادوں کو گم کر دیا. وی ہیو ٹو ایکسیپٹ دس ریسپانسبلٹی. ہم اس سے بری و ذمہ نہیں ہو سکتے کہ اپنی اولاد کی ہماری تربیت نہیں ہوئی، ان کے اندر وہی پسماندگی وہی جہالت ہے، ہماری طرح ان کو احساس ہی نہیں ہے کہ ان کے یہ علاقے گندے ہیں، پورا کر کے باہر بیٹھیں. پھر پارکنگ کیسے کرنا ہے، پھر جمعے کے لیے جائیں تو کیسے پارکنگ کی جائے، پھر شادیوں کے لیے. دیکھیں اس ماحول کے اندر جو اچھائیاں ہیں ان کی قدر کی جائے، اور جو نقصان دہ باتیں ہیں اپنے اخلاق اور تعلیم کے ذریعے ان کو دور کیا جائے. شریعت کا اصول کیا ہے جو فقہ کے اندر پڑھایا جاتا ہے؟ حضور علیہ السلام خذ ما صفا ودع ما قدر، اس کو لے لو ما صفا جو بینیفیشل ہے، وہ اللہ کی طرف سے. وہ کسی نظام کے اندر بھی جو چیز بینیفیشل ہے، اچھی ہے، that's from اللہ تعالیٰ. you have to take it. ودع ما قدر، اور جو چیز نقصان دہ ہے اس سے اجتناب کرتے ہوئے اچھائی کے ساتھ اس کو دور کیا جائے، اس کے بدلے میں اچھائی دی جائے. یہ مسلمانوں کا کردار ہے. یہ چیزیں مسلمان معاشروں کے اندر بھی ہیں، غیر مسلم معاشروں کے اندر بھی ہیں، دونوں کے اندر یہ ہے. لیکن ہم نے وہ کام نہیں کیا، نتیجہ یہ جہالت آ گئی ہمارے سامنے. اب آخر میں بات کو ختم کرنے سے پہلے میں اقدامات، یعنی یہ کافی نہیں ہوتا، انف نہیں ہوتا کہ ہم مسائل کی نشاندہی کر دیں اور اس کے بعد جو اصلاحی اقدامات ہیں کہ ہم کس طرح آگے بڑھ سکتے ہیں ان پر گفتگو نہ کی جائے، تو یہ تشنہ رہ جاتی ہے. یہ 5 ایسے اقدامات ہیں کہ جو غور و فکر کے بعد میں نے تجویز کیے ہیں. اگر مسلمان ان کو سامنے رکھیں تو انشاءاللہ ہم اپنی بھی اصلاح کر سکتے ہیں، بہتر انداز میں آگے بھی بڑھ سکتے ہیں، اپنی عزت بھی اس معاشرے کے اندر کروا سکتے ہیں، اور پھر اس معاشرے کی ہم بہتر خدمت بھی کر سکتے ہیں، جس سے ریسزم اور اسلاموفوبیا یہ بھی بہت نیچے آ جائے گا. اب اس میں سب سے پہلا جو قدم ہے وہ مذہبی اور تعلیمی نظام کی اصلاح ہے. یہ بہت ضروری ہے کیونکہ ہمارا موجودہ مذہبی نظام یہ ہمارے قومی کلچر پر، لوکل کلچر پر قائم ہے، جس کے اندر پسماندگی ہے. تعلیمی نظام کا ذکر میں نے کر دیا کہ اس کے لیے سیلیبس نہیں ہے، پروفیشنلزم نہیں ہے. اس کے لیے باقاعدہ سیلیبس ہو اور اس کے لیے باقاعدہ کمیونٹی کو ایجوکیٹ کیا جائے کہ وہ تعلیم کے لیے انویسٹ کریں. باقاعدہ یہ ضروری ہے. ہم نے ملینز پاؤنڈز کھڑے کرنے کے بعد، خرچ کرنے کے بعد بڑی بڑی بلڈنگیں ماشاءاللہ مساجد کی شکل میں، مدارس کی شکل میں کھڑی کی، لیکن ایک پینی بھی ہم نے ایجوکیشن کے نام پر انویسٹ نہیں کی. یہ علامت ہوتی ہے کہ ہم جہالت میں. اور آن کے یہ بتایا جائے کہ بلڈنگز کے معاملے میں ہیومن ریسورسز، ان پر انویسٹمنٹ اسلام کے اندر زیادہ ضروری ہے بلڈنگز کے مقابلے میں. ورنہ تو پھر بلڈنگز ہے. اگر آپ ہیومن ریسورسز کو، کیریکٹر بلڈنگز کو، ایجوکیشن کو بھول جائیں گے، انسان سازی کو بھول جائیں گے تو آپ کے پاس کچھ بھی نہیں رہے گا اس میں. لیکن ہمارے ہاں اس ماحول کے اندر، یعنی یوں کہ اس ایڈوانس ماحول کے اندر بھی ہم پیچھے ہیں ابھی تک. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ 16-17 سال پہلے الہجرہ ٹرسٹ کی طرف سے ایک پروجیکٹ چلایا گیا تھا جس کا انچارج میں تھا، میرے ساتھ کچھ ساتھی اور بھی تھے، کہ یہ جو مساجد کا نظام تعلیم ہے، اسلامک ایجوکیشن، اس کی کیسے اصلاح کی جائے. اس پر ہم نے بڑی ریسرچ کی، تمام مساجد سنی شیعہ سب کے پاس گئے، کمیٹیوں سے ملاقاتیں کی. پھر اس کے بعد مختصر یہ کہ ہم نے کچھ اقدامات تجویز کیے تھے. 2 صرف میں آپ کے سامنے عرض کروں گا، چونکہ مسئلہ نوٹ بھی ہو رہا ہے. میں چاہتا کہ یہ پورا یوٹیوب اور وہ سوشل میڈیا پر بھی جائے. پہلے اس کے اندر یہ تھا، مسئلہ یہ تھا کہ ہمارے بچے آگے چل کر GCSE، اے لیول اور انگلش اور ان کے اندر بہت کمزور ہوتے ہیں. جو اسٹیٹ اسکول ہیں جن کے اندر وہ پڑھتے ہیں ان کا معیار وہ نہیں ہے، آپ جانتے ہیں. تو لہٰذا مساجد کے اندر جو ہمارے مدرسے ہیں ان کے اندر سکول سبجیکٹ، ماڈرن سبجیکٹ بھی کم از کم 2 رکھے جائیں، جن میں انگلش لازماً ہو، دوسرا خواہ میتھ ہو یا سوشل سائنس کوئی بھی ہو،
تاکہ جو اب تو بعض مساجد نے، کچھ مساجد ایسی ہے کہ جنہوں نے کورسز متعارف کرائیں GCSE اے لیول کے مفت، لیکن ان کو کچھ سپانسر ہو رہی ہے، جو بچے GCSE کے لیے ہیں وہ ویکینڈ پر آئیں، ان کی مدد ہوگی ایز ٹیوشن. ویری گڈ، یہ ابھی سامنے آیا ہے. لیکن اس کو کچھ مسجدوں نے، تمام مساجد اس کو کریں، بچے اس طرح آگے بڑھیں گے. تعلیم کے ساتھ ہم نے تجویز کیا تھا تربیت بہت ضروری ہے، محض تعلیم کافی نہیں ہے. کردار سازی، اخلاق کے اندر بلندی، کہ یہ وہ تعلیم نہیں ہے اسلامی تعلیم جو آپ سکول یا کالج میں پاتے ہیں. اس کے لیے اخلاق، کردار، انسانیت کی خدمت، دین کی خدمت، اور اس کے ساتھ آخرت بھی، آخرت کی اہمیت، یہ تربیت ہوتی ہے. یہ بھی ساتھ ساتھ ہو، یہ نہیں ہے اس وقت تربیت، محض تعلیم دی جا رہی ہے. یہ تو پہلا ہے کہ نصاب کی اصلاح ہو، انویسٹمنٹ ہو، پروفیشنلزم ہو، یہاں پر پروفیشنل لوگوں کو، اور یہ ہے کہ اس کے لیے کمیونٹی باقاعدہ انویسٹ کرے. وہ کمیونٹی جو ملینز پاؤنڈ بلڈنگ کے لیے دے سکتی ہے، وہ اس اعلیٰ کام کے لیے اس سے زیادہ بھی دے سکتی ہے، بشرط ہے کہ اس کو ایجوکیٹ کیا جائے. اور پھر وہ آیات اور احادیث جو بلڈنگ کے متعلق ہمارے علماء بیان کرتے ہیں، وہ 80% یا 90% جو ہے نا وہ ان بلڈنگ کے اوپر چسپاں ہوتی ہیں، اپلائی کرتی ہیں. ہیومن ریسورسز پر، اس تعلیم اور تربیت پر وہ تو 100% سے زیادہ وہ اپلائی کرتی ہیں. کہ یہ چیزیں بتانا پڑیں گی ہماری سوسائٹی کی، تاکہ ہم جہالت سے نکلیں اور اس پسماندگی سے نکلیں. دوسرا اقدام یہ ہے، میں جلدی سے جاؤں گا تاکہ آپ کے لیے بھی وقت بچ جائے، کہ جو ہمارے الحمدللہ بہت زیادہ ہماری چیریٹی آرگنائزیشنز ہیں اس ملک میں، اور وہ سب کی سب زیادہ تر ان کا مسئلہ وہی ہے، ہم جہاں پہنچے ہمارے ساتھ ویرانے گئے. نہیں، کہ ان کا جو ارتکاز ہے، پریارٹی ہے، وہ باہر پر ہے، یہاں پر نہیں ہے. یہ ضروری ہے کہ ہم یہاں پر جو اس کو بنیاد بنائیں. یہ ایجوکیشن کا میں نے کہا، اس کے علاوہ یہاں اس سوسائٹی میں ہمارے ہی نہیں غیر مسلموں کی بھی بہت بڑے مسائل ہیں، جو کہ ہمارے مسائل ہیں، ان کی بھی مدد کی جائے. کوئی بہت عرصہ پہلے UK اسلامک مشن کا یہ مسئلہ مجھے یاد ہے، اور مسلم ایڈ دونوں نے یہاں کے ہارٹ فاؤنڈیشن کو کچھ ڈونیشن دیا تھا ریسرچ کے لیے، اور کینسر ریسرچ کے لیے کچھ رقم دونوں نے جو نا ڈونیٹ کی تھی. اس کے اتنے اچھے اثرات ہوئے اس سوسائٹی کے اندر، یعنی وہ ایک پوری طرح کوریج دی گئی میڈیا نے. آج کل کے یہ ایسا میڈیا تو تھا نہیں اس زمانے میں، لیکن جو بھی اویلیبل تھا، پرنٹ میڈیا، اور اس کے بعد ان کا ریڈیو یا ٹی وی اس دور کے اندر، تو اس سے ہماری ایک ریسپیکٹ پیدا ہوئی. لیکن یہ اسی حد تک تھی، تھوڑی دیر کے لیے. یہ مستقل بنیادوں پر ہونی چاہیے، کیونکہ اگر ریسزم کا آپ مقابلہ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اس سوسائٹی کی خدمت کریں. یہ حضور کی سب سے بڑی سنت یہی ہے کہ یہاں پر انسانیت کی، اس سوسائٹی کی خدمت کی جائے. اس کے اندر جو ہے نا وہ تیسرا اقدام یہ ہے کہ یہاں کے مقامی مسائل اور سوسائٹی کے چیلنجز پر زیادہ توجہ دی جائے بنسبت باہر کے. جب ہم یہ کہتے ہیں بنسبت باہر کے، تو اس سے مراد یہ نہیں ہوتا کہ باہر کو اگنور کر دیا جائے. آپ چیریٹی کے لیے بھی بات کریں گے، آپ اور بھی مسائل پر آپ کو بات کرنا ہوگی، لیکن آپ کا ارتکاز بنیادی طور پر یہیں پر ہوگا. آپ کے مسائل ہیں، ایسا نہیں ہے کہ آپ کو 2-3 سال کے بعد واپس چلے جانا ہے، آپ فور دا ٹائم بینگ یہاں پر رہ رہے ہیں. اگر ایسا ہوتا تو بات ہو. اب تو مسئلہ یہ ہے کہ پہلے بہت عرصہ پہلے لوگ یہاں پر فوت ہوتے تھے تو ان کو دفن کیا جاتا تھا اپنے ملکوں میں. اب تو سب کے سب دفن بھی یہیں ہوتے ہیں، ہمارے قبرستان ہیں، سب کچھ جائیداد ہے. اب تو صورتحال بدل چکی ہے، تو اس کا جو تقاضا ہے اس کو سمجھا جائے. اور نمبر 4 یہ ہے کہ ویسٹوفوبیا سے، یہ بھی ایک بہت بڑا ہمارے ہاں فتنہ ہے، ویسٹوفوبیا، جس کا بہت کم لوگوں کو احساس اور ادراک ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم مسلمان کمیونٹی کے اندر بھی یہاں کے غیر مسلم، یہاں کے ماحول، یہاں کے کلچر کے بارے میں نفرت ہے. اختلاف تو ہو سکتا ہے، اختلاف تو ان کا بھی اپنے کلچر کے بارے میں ہے، جو یہاں کے لوگ ہیں مکین ہیں، اختلاف ہو، لیکن ایک نفرت ہے، اور یہ نفرت جہالت کو پیدا کر رہی ہے. کہ اور اس نفرت کی وجہ سے اسلاموفوبیا کو ہوا بھی مل رہی ہے، آب و دانہ بھی مل رہا ہے بہت، اور یہ ان اسلامک ہے. آپ اس کو افورڈ نہیں کر سکتے. دوسرے لوگ اسلاموفوبیا کو افورڈ کر سکتے ہیں، آپ نہیں کر سکتے. اس لیے کہ آپ داعی ہیں، بنیادی طور پر آپ کا کام یہ ہے کہ اپنے آپ کو بھی
اور پوری نسل انسانی کو عذاب النار، آگ کے عذاب سے بچایا جائے، اور اس کے لیے ضروری ہوگا کہ آپ اپنا کردار ادا کریں گے انسانیت کے لیے، اس ماحول کے لیے ہمدردی ہوگی آپ کے اندر۔ یہ جو اسلام دعوت کا نظریہ پیش کرتا ہے جس کو پوری امت اگنور کر چکی ہے دعوت کو، اس کی اپروچ اور میتھڈولوجی یہ انسانیت کی محبت پر ہوتی ہے، جو ہمارے ہاں نہیں ہے۔ اسلامی تحریکات کو غور کرنا ہوگا۔ ہم اسلاموفوبیا پر تنقید کرتے ہیں، پروگرام ہوتے ہیں، ہمیں معلوم نہیں کہ ہمارے اندر ویسٹوفوبیا ہے، وہی چیز ہمارے اندر ان کے خلاف ہے۔ اور جو فار رائٹس تنظیمیں ہیں، چونکہ ہمارا ان کے ساتھ دعوت کے لحاظ سے تعلق ہے، ایک لحاظ سے ہم کوشش کرتے ہیں، مشکل ہوتا ہے لیکن یہ بڑی کوشش ہے۔ جب یہ پیغمبر کی سنت ہے کہ ابو جہل، ابو لہب، ابو سفیان، عتبہ، شیبہ تک سب تک حضور پہنچ، اور یہ سب سے بڑے ریسسٹ تھے، سب سے بڑے دشمن تھے، حضور پہنچے ان تک۔ یہ جو فار رائٹ تو اس میں دشمن بھی نہیں ہے ان کے مقابلے میں، آپ ان کو ابو جہل، ابو لہب کے مقابلے پر نہیں رکھ سکتے ان کو۔ تو کون جائے گا؟ یہ تو مس گائیڈڈ ہیں، ان کو تو گائیڈنس دینی ہے نا، کون جائے گا؟ تھوڑی سی کوشش ہم کرتے ہیں کچھ ساتھیوں کے ساتھ مل کر، اور ہمیں کچھ ان کا جو لٹریچر پہنچتا ہے اس کے اندر اس چیز کو وہ بنیادی طور پر اپنی کمیونٹی میں پھیلا رہے ہیں کہ مسلمان منافق ہیں، ان کے اندر اتنی زیادہ نفرت ہے ہمارے بارے میں، کلچر کے بارے میں، کہ ہماری ان کے خلاف اتنی نہیں، ہم مفت میں بدنام ہیں، اور اس بات کو آپ رد نہیں کر سکتے۔ یوں تو آپ شکر کر رہے ہیں کہ ہمارے علماء جو پاکستان میں یا عرب کے اندر، چونکہ میں عربی زبان ان کو بھی چینل سنتا رہتا ہوں، تو وہ جو باتیں کفار کے بارے میں کرتے ہیں وہ یہاں پر ٹرانسلیٹ ہو کر نہیں آتی۔ اگر میں آپ کے سامنے ٹرانسلیٹ کروں تو وہ تو بہت ہی بےہودگی کی حد تک چلے جاتے ہیں۔ تو اس کو ایڈریس کرنا پڑے گا، ہمیں احساس کرنا ہوگا کہ ہم اللہ کے سامنے جواب دیں۔ اور یہ نمبر 4 ہے کہ اس پر کنٹرول کیا جائے۔ مقصد یہ ہے کہ مسلمانوں کے اندر ہم جہاں پر اجنبی بن کر نہ رہیں، ہم جو ہے نا یہاں کی سوسائٹی، وائڈر کمیونٹی کے ساتھ آئسولیشن پر رہے، سیگریگیشن ہے، ان اسلامک ہے۔ ہمارا انٹریکشن ہونی چاہیے اخلاقی طور پر، اور ان کی خدمت ہونی چاہیے۔ یہ خدمت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بہت بڑی سنت ہے۔ ان کی سیرت پر آپ کے سامنے پورا حوالہ دے کر میں نے اس پر وہ پوری گفتگو کی تھی۔ اور آخری بات جو ہے جس کے بعد میں ختم کروں گا، یہ بڑی دلچسپ ہے کہ جو ہماری یہاں مسلم ایلیٹ کلاس ہے اس کو ایکٹیویٹ کیا جائے، اس سے فعال بنایا جائے کہ وہ اپنا کردار ادا کرے، اس کے بغیر مسئلہ نہیں بنے گا۔ یہ ایلیٹ کلاس کون ہے، اس کی تشریح کرنا ضروری ہے۔ یہ کلاس یعنی اس کے اندر ہمارا جو اعلیٰ تعلیم یافتہ طبقہ جو مسلمانوں کا، اگرچہ اس کی تعداد کم ہے لیکن اس کی ایک اثر، ان کے اندر ہمارے مسلم ایم پیز اور کونسلرز تمام کے تمام، ان کے اندر تمام ہائیلی پروفیشنلز، کنسلٹنٹس اس کے اندر، اور اسی کے اندر وہ طبقہ بھی آ جاتا ہے کہ جو اعلیٰ جو ہے نا مالدار ہے، اعلیٰ کاروبار، یعنی جو لوگ پورے جو کارخانوں کے، فیکٹریز، ویئر ہاؤسز کے مالک ہیں۔ فی الحال یہ وہ لوگ ہیں جن کے پاس دولت بھی ہے، اثر رسوخ بھی ہے، علم بھی ہے، وسائل بھی ہیں، ریسورسز بھی ان کے پاس ہے، بڑا کام کر سکتے ہیں، مگر فی الحال ان کا کوئی کردار نہیں ہے سوسائٹی میں۔ ان کے اندر ایک تھوڑی سی تعداد ہے جو دیندار ہے، وہ آ جاتی ہے کبھی کبھار عیدوں پر، جمعے پر، یا وہ خدمت کرتے ہیں، لیکن بہت تھوڑے ہیں، سب کے سب۔ ان کو کسی طریقے کے ساتھ اگر ایکٹیویٹ کیا جائے تو یہ بہت بڑا، مثلا جو ہمارے مسلم ایم پیز ہیں، ان کا جو ہمارے ہاں جو ریسزم ہے، اسلاموفوبیا ہے، ویسٹوفوبیا ہے، جو جہالت ہے، اس کو ختم کرنے میں کوئی کردار نہیں ہے۔ جو ہمارے یہاں مسائل ہیں ان کے اندر نہیں ہے، وہ اپنی صرف پارٹی کو فالو کر، پارٹی پالیسیز کو جتنے بھی۔ اب وہ حمزہ شہباز نہیں، کیا نام ہے، حمزہ یوسف وہ اسکاٹ لینڈ کے فرسٹ منسٹر ہیں، اس طرح، اور صادق خان ہیں، میئر ہیں، اور جو ایم پیز ہیں، اب ان کو کوئی فائدہ عملاً تو ہمیں نہیں ہے۔ اسلاموفوبیا اسی طرح کا ہے، جہالت اسی طرح ہے، مسلمانوں کے خلاف مسلمان اسی طرح جہالت پسماندگی کے اندر ہیں، ہمارے جو علاقوں کے مسائل ہیں، صحت وغیرہ کے، وہ اسی طرح ہیں، علاقوں کی گندگی اسی طرح ہے جس کو وہ فار رائٹ ہائی لائٹ کر رہی ہے۔ یہ لوگ بڑا کردار ادا کر سکتے ہیں کیونکہ ان کے پاس اثر رسوخ ہے، بڑی بڑی سیٹیں ہیں، بڑی دولت ہے، ان کے اندر جو مالدار طبقہ ہے نا، اصل مالدار طبقہ،
یہ پوش علاقوں میں رہتے ہیں، آرام کے ساتھ عیاشی کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں جناب، بابر بعیش کوش کے عالم دوبارہ نیست، ہاں جی اس انداز میں اور زندگی انجوائے کر رہی ہیں۔ ان کو ایکٹیویٹ کیا جائے سب کو، مسلم ایم پیز کو بھی جتنے بھی ہیں کہ یہ اپنا کردار کریں، کہ یہ خدا کے سامنے جواب دہ ہیں، یہ اسلامی کردار ادا کریں یہاں پر، اور اس کا نفع یہاں کے غیر مسلموں کو بھی پہنچے۔ وہ بیچارے بھی مسائل کا شکار ہیں، آپ کو تو معلوم نہیں، وہ ہم سے زیادہ شکار ہیں۔ جن لوگوں کے پاس اس وقت مذہبی خزانہ نہیں ہے وہ زیادہ بے یقینی اور زیادہ مسائل کا شکار ہیں یہاں کی سوسائٹی، ہم سے زیادہ۔ تو اس لیے یہ 5 وہ اقدامات ہیں، اگر ان کو مسلم کمیونٹی سامنے رکھتی ہے تو ہم اپنی اس جہالت کو اور ہم اپنی اس پسماندگی کو اور ان تمام مسائل کو دور کر سکتے ہیں۔ یہ 5 ہیں جن کو میں نے تجویز کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم پر فضل و کرم فرمائے اور ہمیں اس قابل بنائے کہ ہم کچھ نہ کچھ کر سکیں۔